ان کے پاس جاتا ہے. ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنی قربانیوں کی تصویریں لگانا، اپنی قربانی کی نمائش کرنا، کیا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا؟ نہیں. دیکھیں، غریب لوگوں کو آپ انفیریئر نہ کریں، سفید پوش لوگوں کا خیال کریں. اگر آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو قربانی نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے گھر پہ 10 یا 15 بکرے جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر پہ 2 بکرے بھجوا دیں، 1 بکرا بھجوا دیں کہ وہ قربانی کر سکے، اس کے بچے خوش ہو جائیں، اگلے کی دل آزاری نہ کریں. شاید یہ بہت میں کہتا ہوں اجر و نظیم ہو کہ اپنے محلے میں دیکھیں یار سفید پوش بندہ ہے، یہ اس کی استطاعت نہیں قربانی کرنے کے لیے، آپ اس کو قربانی لے دیں. آپ نے اپنے گھر میں بھی تو 10 بکرے ذبح کرنے ہیں نا، تو ایک اس غریب کے گھر پہ چلا جائے گا. ہوتا ایسے ہے کہ محلے میں اس ایونٹ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں قربانی کو؟ مطلب ون ورڈ میں ہاؤ ڈو یو ڈیفائن sacrifice, what does it teaches us? In Pakistan it's fashion. according to Islam جو ہے وہ اوبویسلی اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے، اور یہ تقوی کا ایک درس جو ہے نا اس سے ہمیں بڑا ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہمیں آپ کے گوشت، آپ کے خون ہم تک نہیں پہنچتا تو صرف ایک چیز پہنچتی ہے، تقوی. بالکل ٹھیک. اور اسلام کے اندر ہمیں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہ بڑی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آپ کو تنبیہ فرمائی ہے، یہاں تک آپ کو درس دی ہے اپنے پڑوسیوں کا حقوق کا، کہ اگر آپ کا پڑوسی تھوڑا سا اس کے اکنامیکل یا اس کا فائنینشیل سٹیٹس ویک ہے تو آپ جو ہے اپنے گوشت کے اندر زیادہ پانی ڈالیں تاکہ اس تک خوشبو نہ پہنچے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ قربانی لاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ پڑوسیوں کے بچوں کو چھیڑے ہوتے ہیں، ہماری 10 لاکھ کی گائے ہے، ہماری 15 لاکھ کی گائے ہے، 20 لاکھ کی گائے، کہ والدین اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہے ہیں، والدین اپنی اولاد کو کیا تربیت دے رہے ہیں. اسلام تو کہتا ہے افضل قربانی کیا ہے، 2 دانتوں والی افضل قربانی ہے، 2 دانتوں والی. آپ صرف اور صرف اپنا سائز، ایک قربانی جانور کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سائز، حجم کہ کتنا بڑا ہے، لوگ دکھنے میں کتنی واہ میں ملے گی. یہ اس سوسائٹی کا یہ المیہ ہے، یہ سوسائٹی کا میں بھی حصہ ہوں، آپ بھی حصہ ہیں. ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں. کیا اللہ تک ہمارا توکل یا ہمارا تقویٰ پہنچ رہا ہے؟ کیا یہ جو دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا؟ یہ پیسہ سراسر ویسٹ ہے سر. بلکہ ہوتا ایسے ہے کہ بیسٹ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ ہمارے رشتہ دار بیسٹ گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ ایکسچینج ہوتا ہے، ان کا بیسٹ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارا بیسٹ ان کے پاس جاتا ہے. ٹک ٹاک پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اپنی قربانیوں کی تصویریں لگانا، اپنی قربانی کی نمائش کرنا، کیا اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا؟ نہیں. میں تو ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، آپ میرے سے زیادہ دین کا فہم رکھتے ہیں سر. میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ جیسے بھائیوں سے دین سیکھ رہا ہوں. میرا تو یہ سوال ہے کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے، ٹک ٹاک پہ اپنی قربانی کے جانوروں کی نمائش کرنے سے، فیس بک پہ لگانے سے، کیا اللہ تعالیٰ سے آپ کا سوسائٹی کو امپریس کرنا مقصد ہے، سوسائٹی کی واہ کرنا مقصد ہے، یا اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کریں، اس میں کوئی نشر و نمائش نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی دکھاوا نہ ہو، اس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو. تب اللہ کو آپ کا تقویٰ پہنچے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے گا. یہ اسلام میں، یہ دین میں، یہ قرآن میں، یہ حدیث میں کہیں اگر لکھا ہوا ہے، یہ ثابت ہے کہ آپ اپنی قربانی کی نمائش کر سکتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بھی بتائیں، پھر ہم بھی ذرا فیس بک پہ 2 اسٹیٹس لگا دیں. اچھا صرف قربانی نہیں، شادیاں دیکھ لیں، کوئی فنکشنز دیکھ لیں، گاڑی دیکھ لیں، مطلب ہر چیز میں نمائش. یہ کیا ہماری ایک نیچر بن چکی ہے؟ ایک ہے کہ ایک چیز رکھنا اچھی بات ہے، بھی صحابہ کے پاس بھی تھیں، لیکن یہ نمائش کی عادت کہاں سے آ گئی؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں، دل آزاری کرنا اگلے کی اسلام میں منع فرمایا ہے، اس کو ذلیل کرنا. ہاں جی. نہیں، ذلیل سے زیادہ اگلے کو آپ حقیر ثابت کر رہے ہو، اگلے کو آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو آپ سپیریئر اور اگلے کو انفیریئر ثابت کر رہے ہو. دیکھیں، یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اگر آپ کا پڑوسی فائنینشلی ویک ہے تو اپنے گوشت کے اندر پانی زیادہ ڈالو تاکہ اس تک خوشبو بھی نہ پہنچے. بالکل ٹھیک. تو آپ مجھے یہ بتائیں، اپنے گھر پہ آپ 10-10 لاکھ کے گائے اور بیل اور بچڑے لے کے آ رہے ہو، اونٹ لے کے آ رہے ہو، اور ان کو آپ
جو ہے آپ کے بچے جو ہیں ان کو وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ ہماری قربانی دیکھو, کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ صحیح. کیا ان کی دل آزاری نہیں ہو رہی؟ اگر ایک بندہ غریب ہے, اپنی استطاعت کے مطابق اگر وہ قربانی کر رہا ہے, اگر اس کا جانور چھوٹا ہے, اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بکرا اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو وہ 100 اونٹوں پہ بھاری ہے جو دکھاوے کے لیے کیا ہے. وہ 100 اونٹوں پہ بھاری ہے جو آپ نے تمبو لگا کے, جو آپ نے نشر و نمائش کر کے ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہے, ایک پورا آپ نے دکھاوا ریاکاری کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ 100 کیا 1000 اونٹوں سے بھی بھاری وہ ایک بکرا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نیکی چھپ کے کرو, نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, تب یہ قربانی کا مقصد پورا ہے. ورنہ آپ کی ریاکاری ہے, آپ کے پیسے بھی ضائع ہیں, آپ کا گوشت بھی ضائع ہے, آپ کا مال بھی ضائع ہے. تو میں اس بات پہ 100% کنونسڈ ہوں کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں, آپ کو بیسٹ اور میجر پورشن, بیسٹ اور میجر پورشن آپ غریبوں میں تقسیم کریں. بے شک بیسٹ میں سے آپ اپنے لیے بھی رکھیں, لیکن آپ دیکھیں آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ گوشت دیں جن کو گوشت مہیا نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ہمارا ہی ٹرینڈ ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں, اپنے دوستوں کو جو کہ بڑے ویل آف ہیں, جو کہ قربانی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں. میں ایسے اپنے دوستوں کو ایک دعوت کر لی, گیٹ ٹوگیدر کر لی, ان کے ساتھ اپنے کھانا کھا لیا, دیٹس فائن. رشتہ داروں میں بھی ان کو دیکھیں جو ذرا ویک ہیں, جنہوں نے قربانی نہیں کی یا قربانی اتنی اچھی نہیں کی. آپ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو گوشت نہ بھیجے جنہوں نے قربانی کی ہے, جو صاحب استطاعت ہیں, جنہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ ہمارا اونٹ کا گوشت ہے, یہ ہمارا بکرے کا گوشت ہے. نہیں, آپ غریب ڈھونڈیں, وہ بندہ ڈھونڈیں جو مستحق ہے. اچھا سوری, آپ نے کہا غریب ڈھونڈیں. اب ہوتا ہے ایسے کہ ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غریب آئے گا, گھنٹی مارے گا, آئے گا, اس کو دے دیں گے. تو یہ غریب آپ کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ پاکستان کے اندر بہت زیادہ غربت ہے. میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں نا تو ویسے ہی آپ کے گھر کے باہر لائن لگ جاتی ہے غریب. لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہاں پہ جو ہے نا میں نے آبزرو کی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادہ جو ہے نا غریبوں کے ساتھ مس بہیو کیا جاتا ہے, ان کو دھتکارا جاتا ہے. صحیح. مطلب الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم وہ کون سی آیت ہے, واما السائل فلا تنہر, واما السائل فلا تنہر, مطلب آپ دھتکارو نا. مطلب غریب کو دھتکارنا کہاں جائز ہے؟ آپ نے قربانی اللہ کے لیے کی ہے. صحیح. تو کیا آپ غریب کو گوشت دے کے اس پہ احسان کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تم قربانی کر رہے ہو, اس کو پیار محبت سے گوشت تقسیم کرو. نہیں, لیکن اگر ہر کوئی لینے آ جائے گا, وہ پھر لیتے جائیں گے تو وہ ہر کوئی تو سو وٹ. اچھا, آپ کا جتنا گوشت ہے دے دیں سب. صحیح. مطلب اپنا حصہ رکھنے کے بعد 1/3 جائز ہے نا رکھنا. صحیح. 3 حصے میں سے 1 حصہ آپ رکھ سکتے ہیں, دے دیں آپ, باقی جتنے مرضی لوگ لے لیں. کیا آپ نے سلیکٹیو تو خیال کو ریسرچ بھی تو کرنی چاہیے کہ کون کوئی غریب ہے کون اصل میں. دیکھیں, ایک بندہ اگر آپ گھر پہ آ رہا ہے نا, اپنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے آپ گھر پہ آ گیا ہے, صحیح ہے, گھنٹی بجا دی ہے یا کیوں میں کھڑا ہو گیا گوشت لینے کے لیے, تو وہ ڈیفینیٹلی غریب ہے. صحیح. ایک ویل آف بندہ وہ کرے گا نہیں کرتا. اچھا, آپ نے کیا کیا ہوتا ہے, آپ نے لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے فیورٹس کی, کہ ہم نے یہاں گوشت بھیجنا. بھائی کیوں بھیجنا ہے؟ ان میں سے اگر کوئی بندے کے گھر قربانی نہیں ہوئی, یا اگر کوئی بھائی افورڈ نہیں کر سکتا, یا کوئی فیملی افورڈ نہیں کر سکتی, وہاں قربانی بھیجنا بالکل جائز ہے. لیکن آپ صرف دوستوں کو ایک دکھاوے کے لیے, نشر و نمائش کے لیے اگر قربانی بھیج رہے ہو, تو میں نہیں سمجھتا وہ جو ہے وہ کوئی بڑی پسندیدہ بات ہے, پسندیدہ عمل ہے. لیکن اس چیز کو کیسے روکیں؟ تو اتنا مینیفیسٹ ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں, ہر چیز میں شعور دینا. دیکھیں, شعور دینا آپ اور ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور ہماری عوام کے اندر بڑی خیر ہے, صحیح بات پہنچتی ہے, عوام اس کو ریئلائز کرتی ہے, اور اس کے بڑے زیادہ ریزلٹس نکلے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی جو کاوشیں ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آپ کے میسیجز سرکولیٹ کر رہے ہیں, اس سے بڑے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے راہ راست میں آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں. قربانی کے علاوہ بھی جو بھی نیکی کریں, صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. یا لوگوں کی واہ واہ ملے گی یا رب کی رضا ملے گی, دونوں میں سے چننا ہے آپ نے. صحیح بات. لوگوں کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے. اگر تو رب کو راضی کر لیا آپ نے تو واہ واہ. میں ایک قربانی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں, میں عالم نہیں ہوں, لیکن میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک یا ایھا الذین مومنوں سے مخاطب ہو گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والا, لم تقولون ما لا تفعلون, وہ بات نہ کرو جس پہ عمل نہ کرتے ہو. اللہ نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں دکھاوا نہ کرو, یہ نہ کرو, اور میں فیس بک پہ اسٹیٹس لگا دوں تو ظاہری بات ہے میرا اس کا مطلب ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون, میں عذاب کا مستحق ہوں. بالکل ٹھیک. قربانی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ
ریاکاری نہ کریں. اس کا اجر اللہ سے لیں, اللہ آپ کو بہترین اجر دے گا. صحیح بات, صحیح بات. خدا کی قسم, لوگوں کی واہ واہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ دکھانا کہ میں نے 4 لے لیے, 2 کسی کو لے لیے, انفیریئر ثابت کر کے, کسی کو انفیریئر کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے عذاب کے. ہاں, سوائے عذاب کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تقوی کا درس ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو تمہارے گوشت سے, تمہارے قربانی کے خون سے کوئی انٹرسٹ نہیں, تمہارے تقوی اللہ تک پہنچنا ہے بس. صحیح بات, صحیح بات, زبردست. یہ تقوی کا درس ہے. قربانی بیسیکلی سیکریفائز. آپ نے اپنی انا سیکریفائز کرنی ہے, اپنا آپ نے دکھاوا سیکریفائز کرنا ہے, اور کیا درس ہے. صحیح بات. ایک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اللہ کی رضا لینی ہے. ہم نے دنیا سے واہ واہ نہیں کروانی. اور یہی آپ کے پلیٹ فارم سے میری, آپ کی تمام تر آڈینس کو, ویورز کو یہ میسج ہے کہ اللہ کو راضی کریں, لوگوں کو نہ راضی کریں. لوگوں نے راضی نہیں ہونا, لوگوں نے بالکل راضی نہیں ہونا. اللہ تک آپ کا صرف اور صرف تقویٰ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو, کس نیت سے لے رہے ہو. اگر تو اللہ کی راضی کرنے کی نیت سے لے رہے ہو نا, اگر آپ کا یہ کنسیپٹ بن جائے اور ہماری قوم کا پورا ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو جائے, تو مارکیٹ کے اندر 25 لاکھ کی گائے بھی دستیاب نہ ہو, یا 25 لاکھ کا بکرا بھی دستیاب نہ ہو, 1 کروڑ کی گائے بھی یا 1 کروڑ کا اونٹ بھی دستیاب نہ ہو, تب ہر چیز فیئر مارکیٹ پرائس پہ ملے اور ان نیڈ ملے. اور دیکھیں, غریب لوگوں کو آپ انفیریئر نہ کریں, سفید پوش لوگوں کا خیال کریں. اگر آپ کا پڑوسی ہے, اگر آپ کے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو قربانی نہیں کر سکتا, آپ نے اپنے گھر پہ 10 یا 15 بکرے جو ہے وہ سجائے ہوئے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر پہ 2 بکرے بھجوا دیں, 1 بکرا بھجوا دیں کہ وہ قربانی کر سکے, اس کے بچے خوش ہو جائیں, اگلے کی دل آزاری نہ کریں. شاید یہ بہت, میں کہتا ہوں اجر نظیم ہو کہ اپنے محلے میں دیکھیں یار سفید پوش بندہ ہے, یہ اس کی استطاعت نہیں قربانی کرنے کے لیے, آپ اس کو قربانی لے دیں. آپ نے اپنے گھر میں بھی تو 10 بکرے ذبح کرنے ہیں نا, تو ایک اس غریب کے گھر پہ چلا جائے گا. ہوتا ہے ایسے ہے کہ محلے میں